نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ کہف کی سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ آیات 41 to 45 5 آیات جسے ہم کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے اور اس سے اپنے لیے کچھ اسباق لینے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 41۔ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ ترجمہ اس کا، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ اصل میں یہ کنٹینویشن پچھلی والی جو 40 نمبر آیت میں جو یہ کہا تھا کہ بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے اس سے اچھا باغ، تمہارے جو باغ سے اچھا باغ دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکلا میدان ہو جائے۔ اور پھر اسی کی کنٹینویشن ہے کہ یا اس کا پانی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو پانی نہریں جاری کی ہیں یا اس کے نیچے جو پانی ہے جس کو دستیاب کر سکتا ہے انسان، تو وہ اتنا نیچے چلا جائے کہ پھر اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو، مطلب اس کو لا نہ سکیں اس کو پھر سے دوبارہ۔ کہنے کا مطلب اس پانی کو اتنی گہرائی میں کر دے کہ پانی کا حصول ہی ناممکن ہو جائے، اور جہاں پانی زیادہ گہرائی میں چلا جائے تو پھر وہاں بڑے بڑے ہارس پاور کی موٹر اور مشینیں بھی وہاں پہ پانی کو کھینچ کر اوپر لانے میں ناکام رہتی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ اللہ رب العزت نے پانی کو جو زمین کے اندر ایک خزانہ کے طور پہ رکھا ہے، اگر وہ ختم ہو جائے، اگر وہ بہت نیچے چلا جائے تو انسان اس کو کسی مشینری کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے سے اس کو لا نہیں سکتا ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر کریں وہ کم ہے۔ بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ پانی اویلیبل نہیں ہے، تو بہت مشکل سے انسان جو ہے وہاں پہ بہت دور سے کیری کر کے پانی لے کے آتے ہیں، یا کہیں سے واٹر سپلائی ہوتا ہے تب جا کے وہاں پہ پانی اویلیبل ہوتا ہے۔ تو یہ تو پانی جو ہے انسان کی بہت ضرورت کی چیز ہے، لیکن غور کریں کہ یہ بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ آگے کی آیت جو ہے وہ 42۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ ترجمہ اس کا، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پہ جو اس نے کیا تھا ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ لم اشرک بربی، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آیت نمبر 42 میں یہ بندہ جو ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے باغ پہ واقعی اس طرح کی کوئی یعنی کہ آفت آ جاتی ہے، کوئی اس طرح کا جو کوئی ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، یعنی اس باغ کی اب اس پہ جو یہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، تو اس باغ کی تعمیر و اصلاح اور اس کی کاشتکاری کے اخراجات، اس پہ جو بھی خرچ اس نے کیا تھا اس پہ ہاتھ ملنے لگا۔ ہاتھ ملنا یہاں پہ ایک طرح سے مطلب ندامت کی نشانی کہ افسوس کرنا، ندامت، شرمندگی، پچھتاوا جو ہے وہ، یعنی جن چھتوں اور چھپروں اور پر انگوروں کی بیلیں تھی وہ سب زمین پہ آ رہی، اور انگوروں کی ساری فصل برباد و تباہ ہو گئی، اور اس سے احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہو کر اس کے احکام کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں سرکشی کسی طرح بھی ایک انسان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ لیکن اب حسرت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، یعنی کہ بہت دیر ہوئی اس کو اس بات کو سمجھنے میں۔ یہ اگر پہلے سمجھ، لیکن افسوس کر رہا ہے، اس نے بات پھر بھی دیر آئے درست آئے، مطلب بات جو سمجھ میں اس کو آ گئی وہ درست بات سمجھ میں آ گئی آخرکار۔ آیت نمبر 43۔ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی اور کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ خود ہی اس سے بدلہ لینے والا بن سکا۔ یعنی کہنے کا مراد یہ ہے کہ جس جتھے پہ اس کو ناز تھا اور وہ بھی اس کے کام نہیں آیا، نہ خود وہ اس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی انتظام کر سکا۔ یعنی اس مقام پہ مومن و کافر کو معلوم ہو جاتا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، اس کے عذاب سے کوئی بچانے پہ قادر نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس موقع پر بڑے بڑے سرکش اور جبار بھی اظہار ایمان پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اگرچہ کہ اس وقت کا ایمان نافع اور مقبول نہیں ہوتا، وہ وقت فائدہ نہیں دیتا ایمان یہ کرنا، اور وہ ایکسیپٹ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے قرآن میں فرعون کی بابت نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگا آمنت بھی بنو اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں، کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے کفار کے بابت فرمایا گیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، اور جن کو ہم نے اللہ کا شریک ہم ٹھہراتے تھے اس سے انکار کرتے ہیں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 84 میں اور بھی کئی جگہ پہ اس طرح کی مطلب یہ ٹاپک جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ جب آخر وقت جب انسان اپنی سرکشی اور سب کچھ دکھا کے پھر وہ اقرار کرتا ہے نا، لیکن وہ وقت جب کہ بالکل فرشتے نظر آنے لگے اور وہ روح نکلنے کا وقت جو ہے، تو اس وقت کی توبہ اور اس وقت کا پلٹنا یہ نفع مند نہیں ہوتا ہے۔
اس وقت، اور وہ ایکسیپٹ بھی نہیں ہوتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب جو ہے نا، غیب پہ ایمان لانے والے جو ہیں اس کیٹیگری میں وہ نہیں آتے، اور اصل میں کامیاب وہی ہونے جو غیب پہ ایمان لانے والے. وہ پوری صفات جو متقین کی ہم نے سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی مطلب وہ بیان کی گئی ہیں. آیت نمبر 44. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ترجمہ ہے اس کا، یہیں سے ثابت ہوا کہ اختیارات جو ہے وہ، یعنی اختیار صرف اللہ ہی برحق کے لیے ہے، اور ثواب دینے کا انجام سے اور اعتبار کے انجام سے بہتر ہے. پاور، اختیار، یہ جو کوئی بھی چیزیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ٹیمپریری کچھ اختیارات دے دیتا ہے، تو اس پہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو جائے. فائنلی یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر ایسے رویہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے مطلب ایسے لوگوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے اور حسن عاقبت سے مشرف کرتا ہے. آیت نمبر 45. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ترجمہ ہے، ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا اور اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائی پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے. اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو کھیتی کی ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی میں لگے ہوئے پودوں اور درختوں پر جب آسمان سے بارش برستی ہے تو پانی سے مل کر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے. پودے اور درخت حیات نو سے شاداب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی سوکھ جاتی ہے، اور پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے فصل پک جانے کے سبب تو پھر ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں. ہوا کا ایک جھونکا کبھی اسے دائیں کبھی بائیں جانب جھکا دیتا ہے، اور دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جھونکے یا پانی کے بلبلے یا کھیتی کی طرح ہی ہے جو اپنی چند روزہ بہار دکھا کر فنا کے گھاٹ اتار دی جاتی ہے. اور یہ سارے تصرفات اس ہستی کے ہاتھ میں ہے جو ایک ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ مثال قرآن مجید میں متعدد جگہ پہ بیان فرمائی ہے. مثلا سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں، سورہ زمر کی آیت نمبر 21 میں، سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں یہ مثال بیان کی گئی ہے. تو دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ ایک رونق، مطلب یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، پھر لیکن فائنلی اس کو کیا ہے کہ کل من علیہا فان، زمین پہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ فنا ہی ہونے کے لیے ہے، ٹیمپریری ہے، اور دائمی زندگی اس کے بعد ہے. آخرت کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اس زندگی میں جو بھی ہمارے آنے کا مقصد ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے، اپنی رحمت سے ہمیں کامیاب کرے، اس زندگی کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے. اس ٹیمپریری زندگی کو جو ہے دائمی زندگی جو ہمیشہ رہنے کی وہ پرماننٹ زندگی ہے نا، اس میں جو بہترین حالات ہوں گے، اسٹیٹس ہوں گے، جو بھی اس مقام ہوں گے، درجات ہوں گے، اس کو حاصل کرنے کا اس کو ذریعہ بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، اس میں جو کچھ بھی کہنے سننے میں خطا ہو جاتی ہو اس کو اللہ معاف فرما دے، اور ایک چھوٹی سی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی آیات ہم اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں سے اسباق لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.